تفریح کے مواقعوں کے بارے میں اور خاص طور پہ موسیقی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں تو اس بارے میں اتنا کچھ کہہ چکا ہوں کہ اب میرا خیال ہے پورا معاشرہ اس سے واقف ہے. میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو کہ قرآن مجید کو وہ اٹھا کر دیکھیں تو قرآن نے سورہ اعراف میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. اور وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ اللہ نے فحش چیزیں حرام کی ہیں, حق تلفی حرام کی ہے, جان مال آبرو کے خلاف زیادتی حرام کی ہے, شرک حرام کیا ہے اور بدعت کو حرام کیا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کوئی چیز حرام نہیں کی. چنانچہ موسیقی ہو, تصویر ہو, فنون لطیفہ ہو, شاعری ہو, ادب ہو, افسانہ ہو, ان سب کو اسی اصول پر دیکھا جائے گا. اگر ان میں کہیں شرک پایا جاتا ہے, کوئی فحش چیز پائی جاتی ہے, حق تلفی کی کوئی بات ہے, اگر کوئی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ترغیب دی جا رہی ہے, کوئی شرک اس کے اندر پایا جاتا ہے, اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, تو اس پر تنقید کریں گے. وہ اصلاً کوئی ممنوع چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت جس کا میں نے ذکر کیا ہے انما حرم ربی الفواحش, اس کے اوپر شروع یہاں سے کیا ہے کہ زینت کی چیزوں کو حرام قرار دینے کا تم نے حوصلہ کیسے کیا. میں نے تو یہ پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہے, ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. تو یہ زینت کی چیزیں ہیں. موسیقی کیا ہے؟ آواز کی زینت ہے. شاعری کیا ہے؟ یہ آپ کے حسن کلام کی زینت ہے. آپ کا لباس کیا ہے؟ یہ بھی ایک زینت کی چیز ہے. آپ اپنے مکان کو سجاتے ہیں, یہ بھی زینت کی چیزیں ہیں. تو قرآن مجید کا تصور کوئی صوفیانہ مذاہب کا سا نہیں ہے. وہ تو زینت کی سب چیزوں کو جائز کہتا ہے, ان سے حدود کے اندر فائدہ اٹھانے کا آپ کو حق دیتا ہے. صرف اسراف سے اور فضول خرچی سے اور غلط طریقے اختیار کرنے سے, اللہ تعالی اڑانے سے منع کرتا ہے, اور آپ سے کہتا ہے توازن و اعتدال کی زندگی بسر کریں.